کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ عزیز ساتھیوں، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اے عرب کے لوگوں، اے مکہ کے لوگوں، تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دو، تم عرب کے بھی مالک بن جاؤ گے، عجم کے بھی مالک بن جاؤ گے، تو لوگ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں۔ ایک اس نظریے کو اڈاپٹ کرنے والے، لا الہ الا اللہ کو تسلیم کر کے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونے والے، اور دوسرے ملت کفر کے اندر ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، جو امت محمدیہ ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ کو کے نظریے کو اڈاپٹ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اس نظریے کے لیے بدر لڑتے ہیں، احد لڑتے ہیں، اس نظریے کے دفاع کے لیے احزاب لڑتے ہیں، تبوک کا معرکہ لڑتے ہیں، خندق لڑتے ہیں، اور اس نظریے پر ایک ریاست بناتے ہیں۔ پھر اس ریاست کے باسی، اس ریاست کے اندر اس لا الہ الا اللہ کو ماننے والے اس ریاست سے نکل کر مکہ کو فتح کرتے ہیں، عرب کو فتح کرتے ہیں، روم تک پہنچتے ہیں، کیسر ایران کے محلات کو اپنے پیروں تلے رونتے ہیں، یورپ تک پہنچتے ہیں، ہند تک اس اسلام کی دولت کو لے کے پہنچتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، یہ پاکستان جس کی فضاؤں کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں، جس کے اندر ہم پلے بڑے ہیں، جس کی کھیتیوں سے اگنے والے اجناس سے ہم پل رہے ہیں، جہاں پر ہمارا بچپن گزرا ہے اور جوانی کے لمحات کو گزار رہے ہیں، عزیز ساتھیوں، یہ پاکستان بھی اسی نظریے پر بنا تھا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے لے کے آئے تھے، جس کا اعلان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کے کہا تھا۔ عزیز ساتھیوں، ہمارے آباء و اجداد نے، بانیان پاکستان نے اس وطن کے لیے، اس لا الہ الا اللہ کی جاگیر کے لیے، ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں بلکہ اس وطن کے لیے ہندو کے قومیت اور وطنیت کے تصور کو پاش کر کے، انگریز کے نیشن سٹیٹ کو تصور کو پاش کر کے ایک علیحدہ وطن بنایا تھا، جدوجہد کر کے اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت 16 لاکھ قربانیاں دے کے، 16 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہمارے باو اجداد نے آریہ سماج کی گندی سوچ کو کلا کما کر کے، شدی کی تحریک کو دبا کے، سنگٹن کے ساتھ مقابلہ کر کے، RSS کے ساتھ ان کے سامنے مزاحمت کر کے 16 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ عزیز ساتھیوں، انہوں نے ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے یا ایک ملک کے لیے اپنی جان قربان نہیں کی تھی۔ عزیز ساتھیوں، جو قافلے UP-CP بہار سے نکلے تھے، جلندر پور گرداس سے نکلے تھے، وہ ایک ملک کے لیے، ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں نکلے تھے۔ کسی کا بھائی کٹا تھا، کسی کا باپ شہید ہوا تھا، کسی کی بہن کی عصمت دری ہوئی تھی، تو وہ زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں ہوئی تھی بلکہ لا الہ الا اللہ کے لیے وہ لوگ اپنا گھر بار، اپنی جانیں، یہ سب کچھ لے کے نکلے تھے۔ عزیز ساتھیوں، آج ہم اس لا الہ الا اللہ کے اندر سانس لے رہے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں، ہماری یہ سوچ ہے، ہمارا اس پہ یقین ہے کہ اس ملک کا مطلب، پاکستان کا مطلب ایک ملک نہیں ہے، ایک وطن نہیں ہے، ایک زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کو اڈاپٹ کرنے والا اگر پاکستان میں ہے تو کاشغر کے اندر بسنے والا اس کا بھائی ہے، لا الہ الا اللہ کو اڈاپٹ کرنے والا اگر پاکستان میں ہے، افغانستان کے اندر رہنے والا اس کا بھائی ہے، اگر لا الہ الا اللہ کو اڈاپٹ کرنے والا پاکستان کے اندر ہے، سعودیہ کے اندر لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ایک اس کا بھائی ہے، ایران کے اندر رہنے والا، بسنے والا اس کا بھائی ہے، فلسطین کے اندر رہنے والا بھائی ہے۔
لا الہ الا اللہ کو اڈاپٹ کرنے والے چاہے کسی خطے کے اندر بستے ہوں، چاہے کسی ملک کے اندر بستے ہوں، وہ ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے کو افغانستان میں تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا درد پاکستان کے اندر محسوس ہونا چاہیے۔ اگر لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے کو فلسطین کے اندر تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا دکھ، اس کا درد پاکستان میں محسوس کیا جانا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے پاکستان کو بنایا گیا تھا، اس مقصد کے لیے لا الہ الا اللہ پر ہمارے آباء و اجداد نے اپنے 16 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ عزیز ساتھیوں، جب ہمارے آباء و اجداد بانیان پاکستان اس پاکستان کو بنانے کی جدوجہد کر رہے تھے، انہی دہائیوں کے اندر جزیرۃ العرب کے اندر ایک ناجائز ریاست اس کو بنانے کی بھی کوشش کی جا رہی تھی۔ پاکستان مارز وجود کے اندر آتا ہے 14 اگست 1947 کو، اور جزیرۃ العرب کے اندر 14 مئی 1948 کے اندر ایک ناجائز ریاست کی پیدائش ہوتی ہے۔ وہ ناجائز ریاست اسرائیل کی ناجائز ریاست ہوتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، دنیا کے اندر 2 ریاستیں ہیں جو نظریاتی بنیادوں پر قائم ہیں، ایک پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے نظریے پر بنا ہے، اور دوسری یہود کی نظریاتی اساس، یہودیوں کی نظریاتی ریاست، جو دنیا کے اندر چاہے یہود کسی کونے میں بستے ہوں، ان کی امیدوں اور ان کی امیدوں کا مرکز اور محور اسرائیل۔ عزیز ساتھیوں، وہ اسرائیل جو ایک نظریاتی ریاست بنا، اور پاکستان بھی ایک نظریاتی وجود رکھتا ہے۔ پاکستان کا نظریہ ہے لا الہ الا اللہ، اور اسرائیل یہودیت کے نظریے پر قائم ہے۔ وہ اسرائیل